خالد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر پہلے مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے شہینوں نے جو ایک ہسٹورک جواب دیا تھا اور شاید دنیا کی یہ پہلی فضائی لڑائی ہے, فضائی جنگ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں لڑی گئی. خالد صاحب اس کے باوجود دھمکیاں آ رہی ہیں سر, تو پاکستان تو تیار ہے؟ بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک ہسٹری کریٹ ہوئی ہے ایویشن کامبیٹ میں. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑی تھی. میں اس کو ورلڈ وار سے کسی طرح مقابلہ نہیں کرتا, کیونکہ ورلڈ وار میں درجنوں جہاز ضرور اڑتے تھے, لیکن وہ ایک دوسرے کو ویژولی دیکھ کر, اپنی آنکھ سے دیکھ کر پاکٹس میں مقابلہ کرتے تھے. 2 جہاز اس طرف لڑتے ہیں, 4 ادھر لڑ رہے ہیں, 6 ادھر لڑ رہے ہیں, اس طرح پاکٹس میں دن کے اجالے میں لڑتے تھے. یہ اتنی ڈفرنٹ اور یونیک کامبیٹ تھی جس کے اندر رات کے 12:30 بجے 12:15 بجے کے قریب کامبیٹ شروع ہو رہی ہے, اور تقریباً 125 جہاز, یہ CNN کی ویب سائٹ پہ ہے, انہوں نے سیٹلائٹ سے کنفرم کیا کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی ہوا میں تھے, اور سارے کے سارے آلموسٹ ماڈرن جہاز تھے. اگر دنیا کے ٹاپ 5 یا 6 بیسٹ کامبیٹ جہاز دیے جائیں تو وہ اس وقت پاکستان ہندوستان کی ایئر اسپیس میں موجود تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیونڈ ویژول رینج میزائل جو BVR جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے کیری کر رہے تھے. 4 سے 6 ہر ایک کر لگتے ہیں. یہ تقریباً 500 کے قریب میزائل لے کر ایک دوسرے سے نبرد آزمات ہیں. تو یہ عام کامبیٹ نہیں تھی. دشمن کو آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے, اپنے اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر اڑ رہے تھے. اور پھر پاکستان نے یہ 6+1 شوٹ کر کے, جو بلوچ صاحب انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہم ابھی تک وار ڈیٹرنس موڈ میں تھے. ہم جنگ سے بچنا چاہتے تھے. جو ہم نے 6+1 مار کے رہے, ہم نے یہ میسج دیا کہ آپ کو بہت قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ نے نوٹ کیا کہ ان کامبیٹ پائلٹس کا صرف کریڈٹ نہیں ہے, جتنا بڑا ان کو کریڈٹ آپ اور مجھے دینا چاہیے ان کو 6 جہازوں کو مار گرانے کا, میں اتنا ہی کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ ان تقریباً 80 جہازوں پہ جس کے 350-400 میزائل ہندوستان کی طرف سے ان کے پاس, ان کو ٹارگٹ کرنے کو, نشانہ بنانے کو پھر رہے تھے, ان سے بچ کر باحفاظت اپنے جہازوں کو زمین پر لینڈ کرانا بھی اتنا بڑی بہادری ہے میرے حساب سے. ایسے ہی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب تک ہم وار ڈیٹرنس میں تھے, لیکن ہندوستان کو سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے پر ڈرون حملے شروع کر دیے. پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 7 اور 8 9 اور 10 کی درمیانی رات انہوں نے پاک فضائیہ کے 6 بیسز پر حملہ کیا, ڈرون میزائلز پھینکے. یہ اب پاک فضائیہ نے صبح تقریباً 2:30 بجے اور آرم فورسز نے, جنرل پاک فضائیہ نے پرٹیکولر یہ ریلائز کیا کہ اب وار ڈیٹرنس نہیں چلے گی, اب ان کے ساتھ کارگر نہیں ہو رہی, ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی. اب ہمیں وار کلمینیشن یا وار ایسکلیشن دونوں میں سے چوائس کرنا ہے, اور وہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ اتنی میسو پنشمنٹ دیں, اتنی زیادہ پنشمنٹ دیں ان کو, جو کہ دی. آپ نے نوٹ کیا کہ ہم نے 26 ٹارگٹ کیے جس میں سے ان کے بیسز ہٹ کیے. ہم نے سب سے زیادہ S-400 میزائل ہٹ کیا, جن کو اوپر مان تھا, جن کو تھا کہ ڈوم ہے اتنا بڑا ہندوستان کے اوپر تو ان کو ہر چیز بچا لے گی جو بھی ہندوستان کی طرف آئے گی. یہ وار کلمینیشن یا وار ایسکلیشن میں سے چوائس ہندوستان کو دینی تھی ہم نے, اور انہوں نے چوائس لی وار کلمینیشن والی. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا تھا, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے کچھ دن کی جو جنگی تھی, ہندوستان ہمیں چاہتا تھا کہ ہم اس کو نیو نارمل سمجھے. یہ نہیں کہ وہ جب ہمیں مارے, ہمارے مدرسوں پر مارے, ہمارے بچوں کو شہید کرے, انوسینٹ عورتوں کو مار دے, تو ہمیں وہ سمجھتا تھا کہ ہم اسے نیو نارمل سمجھ لیں. لیکن پاک فضائیہ نے جو 10 تاریخ کو فجر میں کے بعد 5 گھنٹے بمباری کی, ہم نے اس کو میسج دیا کہ نیو نارمل یہ ہوگا. تو دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ امریکہ بس بھاگا گیا اور جنگ بند کرانے کی فرصت کی. لیکن میں اسی دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کے پاس اب چوائس نہیں رہے گی, کیونکہ دونوں طرف سے امبیرس ہو گیا. پہلے اس نے چھوٹی موٹی اٹیمپٹ کی, ہمیں مس ریڈ کیا. جب پاک فضائیہ نے اور آرم فورسز نے فل آل آؤٹ رسپونڈ کیا تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس چوائس نہیں تھی, کیونکہ اتنی ہائی قیمت, خاص طور پر S-400 جو کہ ان کا مان تھا, ایک بہت بڑی انا اور ایگو تھی ان کے لیے, اس کو جب ہم نے ہٹ کر دیا تو ان کے بعد ان کو پتہ لگ گیا وہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں, وہ تو نیکڈ ہیں پورے ہمارے میزائلوں کے اور جہازوں کے ہاتھوں, تو وہ بھاگے گئے تھے. تو اب آپ دیکھیے, میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سوائے پراکسی کے ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. پراکسی یہی ہے جو انفارچونیٹلی بلوچستان میں انہوں نے اسکول کی بیچاری نہادی چھوٹی معصوم بچیوں کو جو ٹارگٹ کیا. یہ فرسٹریشن ثابت ہوتی ہے, اور اس سے آپ کا قد بھی دشمن کا نظر آتا ہے. بڑا ملک ہونا اور بات ہوتی ہے, ایک عظیم ملک ہونا اور چیز ہوتی ہے. ہندوستان بڑا ملک ضرور ہے, لیکن اپنے قد کے مطابق بہیو نہیں کرتا. آپ نے دیکھا اس نے ٹارگیٹنگ کیا کی, نہتے اسکول کو بچوں کو ڈٹر کرنے کی, خوف کرنے کی. بڑا ضرور ہے لیکن عظیم نہیں ہے سر. جی بڑا ضرور ہے لیکن عظیم نہیں ہے. میں سر واپس آتا ہوں آپ کو خالد صاحب. میں ذرا بابر صاحب کو شامل گفتگو کروں گا. بابر صاحب بتائیے کہ آپ تو خود بلوچستان سے ہیں, یو آر سن آف سائل,
تو جو صورتحال چل رہی ہے بلوچستان میں، جس طرح بلوچستان کی عوام جو ہے لڑ رہی ہے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے ان پراکسیز کی جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اسکول بس کو، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ بھارت بے شک بڑا ملک ہے لیکن بڑا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے عظیم ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے ایتھکس جو ہے وہ اس پہ دیکھے کہ جو اخلاقیات ہیں، جو جنگ کے اصول ہیں وہ اس کو مد نظر رکھے. تو سر کیا صورتحال بلوچستان میں، بلوچستان کی عوام کہاں کھڑی ہے، کیسے مقابلہ کر رہے ہیں ساری پراکسیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بھائی بلوچستان کی جو عوام ہے وہ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ ہے. بلوچستان کی عوام محب وطن ہے. یہ جو پراکسیز، جسے آپ پراکسیز کہتے ہیں، یہ پراکسیز نہیں ہے، یہ فتنۃ الہندوستان ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو بلوچستان میں پیسے لے کر بلوچستان کے معصوم لوگوں کا خون بہاتا ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو بلوچستان کے معصوم بچوں کا قتل عام کرتا ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی کرتا ہے. ہم نے بارہا 6 سے زائد ڈوزیر بھارتی حکومت کو، اقوام متحدہ کو دیے ہیں اور ثبوت کے ساتھ ہم نے انہیں بتایا ہے کہ دیکھیں بھارت کس طریقے سے بلوچستان میں انوالو ہے. میں سمجھتا ہوں اب ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا، ان کا نام لینا ہوگا. بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، بی آر اے ہو یا ان کے دہشت گرد رہنما ہو، ان سب کو پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایکسپوز کرنا ہوگا. بھارت کو جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان نے شکست دی ہے، جس طرح اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب اس کی شکست کو چھپانے کے لیے اس کی پراکسیز، اس کے فتنے، فتنۃ الہندوستان بلوچستان میں معصوم ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حقیقتاً یہ ہماری افواج پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہماری ایئر فورس سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہماری نیوی سے نہیں لڑ سکتے. نہ ہندوستان لڑ سکتا ہے، نہ ہندوستان کی آرمی لڑ سکتی ہے، نہ یہ ان کے فتنۃ الہندوستان لڑ سکتے ہیں. یہ کن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے معصوم بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ جو معصوم مزدور بلوچستان میں محنت مزدوری کرنے آتا ہے اسے ٹارگیٹ کرتے ہیں. بس اب بہت ہو گیا ہے. جس طرح ہم نے بیرونی دشمن کو شکست دی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو اندرونی پراکسیز ہیں، فتنۃ الہندوستان ہے، ان کا بھی سر کچلا جائے. ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ چند 100 لوگ ہیں، یہ بلوچیت کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے. بلوچستان کی 99% پاپولیشن پاکستان کے ساتھ ہے. ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ خوش ہیں. میں اس وقت خود بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے افواج پاکستان پہ فخر ہے، مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے، مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. میں پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں بلوچستانی ہوں. میں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے اور مرتے دم تک لگاتا رہوں گا. اگر یہ دہشت گرد، یہ پراکسیز، یہ فتنۃ الہندوستان سمجھتے ہیں یہ ہمیں ڈرائیں گے، یہ ہمیں جھکائیں گے، یہ ہمارا سر تو کاٹ سکتے ہیں. وہی نا، جیسے بابر صاحب جیسے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ہندوستان کی اتنی بڑی فوج جو ہے ہمیں کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد جو ہے وہ کیا بگاڑ سکیں گے؟ سر یہ اپنی ہندوستان کی فوج کو بھی ملا لیں. یہ جو ہے ہمارے جو مغربی بارڈرز پہ جو ان کے جو سمپیٹائزر بیٹھے ہوئے ہیں، فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو بھی ملا لیں، یہ خود بھی مل جائیں. انشاءاللہ یہ پاکستان کا بال بھی نہیں بھیگا کر سکتے. بلوچستان کی عوام ان کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ ہمیں بھی ڈراتے ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں دیتے ہیں. نہ ہم ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں. ہم کل بھی پاکستان زندہ باد کہتے تھے، ہم آج بھی پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. ابھی 8 بچوں نے قربانی دی ہے. اگر ہمارے 8 لاکھ بچے بھی اس ملک پہ قربان ہونے ہوئے، ہم قربان کریں گے. میں اولاد والا ہوں، میں بچوں کی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک باپ تھا جس کی 2 بیٹیاں موقع پر شہید ہو گئی اور اس کا ایک بیٹا شدید زخمی تھا. جب وہ باپ اپنے بچوں کا جنازہ دفنا کر آیا، ان کی تدفین کر آیا، اس نے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد، اور ان دہشت گردوں کو چیلنج کر کے کہا کہ لڑنا ہے تو آ کر ہم سے لڑو، ہمارے بچوں سے نہیں لڑو. ان بچوں سے تو بچے تو سافٹ ٹارگٹ ہیں، وہ تو اسکول جا رہے تھے، وہ تو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. یہ تو وہ پھول تھے جو ابھی تک کھلے نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے بابر صاحب، وہ ان کا جذبہ جو ہے ہم نے خود دیکھا، سے کوئی اچھائی کی امید نہیں رکھے. ہم نے خود دیکھا ان کا جذبہ بابر صاحب کے کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنی 2 بیٹیاں شہید کروا کے بھی جو ہے نعرہ لگا رہے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو. خالد صاحب یہ جو سافٹ ٹارگٹ ہے سر، آپ بات کر رہے تھے ان پراکسیز کی اور فتنہ ہندوستان کی، اس پر قابو پانے کے لیے پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ ظاہری بات ہے بازار میں جو ہے بازار سافٹ ٹارگٹ ہے، اسکول سافٹ ٹارگٹ ہے، تو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان جو ہے شہریوں کو کیا ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کیا ایسا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس فتنہ سے بچ سکیں؟
ذمہ داری دو طرف ہے. دشمن تو اپنا فرض یا حق سمجھتا ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے, اور مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوا تھا جب اس نے یہ گھناؤنی حرکت کی تھی. اس میں کوئی سرپرائز اس لیے نہیں تھا کہ فرسٹریشن وہ, جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد چوائس ہی کوئی نہیں تھی. اس نے کچھ تو لوگوں کو بتانا تھا کہ ہم بھی کر رہے ہیں جی. اور دشمن کو موقع کب ملتا ہے؟ بلوچستان یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن کو موقع اس وقت ملتا ہے جب اس کو ویکیوم ملتا ہے آپ کے لوگوں کے اندر, کسی طرح کا ویکیوم ہو یا کریکس ملتا ہے یا اس کو اندر سپیس ملتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے ڈسکنیکٹ. اگر لوگ, حکومت, پولیٹیشین, ملٹری اگر آپس میں کہیں اس کو گیپ نظر آتا ہے, وہ وہاں گھستا ہے. بندے خریدنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, انڈر پرویلیج لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے تمہاری تو نہیں ہے نا, یہ تو تمہاری ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی بلوچستان میں ظاہر ہے ٹرائبل سسٹم زیادہ ہے, فیوڈل سسٹم زیادہ ہے, وہاں پہ سردار سسٹم زیادہ ہے. اس طرح نمائندگی شاید لوگوں کو اگر احساس معلومی کہیں ہے. میری خود کوئٹہ 2 دفعہ پوسٹنگ رہی ہے, میں بلوچستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, میں نے پورے علاقے پر فلائنگ کی ہوئی ہے, تو آئی کین امیجن بہت بڑا صوبہ ہے, ظاہر ہے اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. سارے ایریے میں اچھے ہاسپٹل دینا, اچھے اسکول کالجز دینا بڑا مشکل ہے. لیکن ہمیں خود بھی اندر اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ویکیوم کم سے کم دیں, کیونکہ دشمن کا تو لازم ہے, تو اس کے لیے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. اور نہ میں تو افسوس کرنے کی بھی آگے سے چلا گیا ہوں کیٹیگری سے. کیوں؟ کیونکہ ایسے دشمن پر جس کے ویلیوز, ایتھکس, مورالٹی کوئی نہ فالو کرے, اس پر آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ ہم خود محتاط ہوں, ہمیں جوائنٹنس ہونی چاہیے, ہمارے لوگوں میں یونٹی زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ذرا سا حملہ ہوا, پوری قوم متحد ہو گئی کیونکہ ایکسٹرنل تھریٹ تھی. یہی ہمیں احساس سے پارٹیسپیشن دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو سینس آف بلونگنگ دینے کی ضرورت ہے, ایک ہر ایک کی اونرشپ دینے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کے اندر. جو آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کریں, تو سب کو, حکومت کو, جب ایک عام بلوچی چاہے وہ خوددار میں ہے, جو تربت میں ہے, اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ میری نمائندگی کرتی ہے, یہ میرے لوگ بیٹھے ہیں, تو پھر وہ دشمن کو یا ان کے ایجنٹس کو یا فتنوں کو انٹر نہیں ہونے دے گا. ایسے لوگ جو انڈر پرولیجڈ ہوں گے, جو لیس پرولیجڈ ہوں گے, یا جن کو انصاف نہیں ملتا ہوگا, یا جن کی آواز نہیں سنی جاتی ہوگی, ان کو بلیو یہ ہو, اگر آئی ایم ناٹ سیئنگ صحیح ہو یا ان میں, ان کو ٹارگٹ کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ آلموسٹ تھریشولڈ پر ہوتے ہیں لوئلٹی کے, تو ان کو ایکسپلائٹ کر کے, پیسے دے کے, لالچ دے کر, خوفزدہ کر کے, جس طریقے سے بھی کیا جائے ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہماری اور یونٹی ہو اور زیادہ بانڈیج ہو, ایک سینس آف بلانگنگ ہو, اور فرق جو ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا اس کو کم سے کم کیا جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب اور سندھ میں ایسا ہے, کوشش جاری رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو رابطہ ہے عوام کے ساتھ وہ مضبوط ہونا چاہیے, رشتہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے.